السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان انمول شراز پروگرام انسائٹ وتھ جمعہ خان صوفی کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم جمعہ خان صوفی صاحب سے نیولی مرج ڈسٹرکٹس میں سینس آف اونرشپ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں پوچھیں گے۔ صوفی صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پاک افغان سرحد پر اکثریت پسندی پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے، بڑے پیمانے پر ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں اور جاری ہیں، لیکن ان علاقوں کے لوگوں کو ابھی تک تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا جا رہا۔ اس پیش رفت کے بارے میں انہیں آگاہ کرنا کتنا ضروری ہے؟ مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاٹا اصلاً میں یہ ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پہ کبھی بھی تاریخ میں جو ہمیں تاریخوں میں پڑھتے ہیں، یہ کبھی بھی ایکٹیولی کسی گورنمنٹ کے ماتحت نہیں رہا ہے۔ یہ چونکہ پہاڑوں میں کے اندر رہا تھا اور صرف عبور آر پار عبور کے راستے تھے اس میں، تو لیکن یہ ہے کسی حکومت کے ایکٹیو اس میں نہیں رہا۔ صرف انگریزوں نے کوشش کی کہ اس کو انڈائریکٹ ایڈمنسٹریشن میں لے آئے، اور اس لیے انہوں نے سٹیک ہولڈر پیدا کیے اس کے لیے۔ دوسرا مسئلہ افغانستان ہے، پاٹا۔ یہ انگریز نے اس کو اس لیے رکھا تھا کہ انگریز روسیوں کے ساتھ نہیں چاہتا تھا کہ ہم سرحد رہے، تو افغانستان کو انہوں نے بفر کے طور پر استعمال کیا، اور اس علاقے کو بھی ایک دفاعی لحاظ سے ایک سیکنڈ بفر کے طور پر استعمال کرنا چاہا۔ تو یہ اس کی جنگی حکمت عملی کے تحت اس کو ایک انڈائریکٹ ایڈمنسٹریشن کے تحت انگریز لے کے لائے، اور اس کے جب لے کے لائے تو انہوں نے سٹیک ہولڈر پیدا کیے۔ وہ سٹیک ہولڈر کون تھے؟ وہ ملک تھے۔ وہ سٹیک ہولڈر وہ تھے جو ان کے ساتھ تھے، تو قبائل میں نہیں رہتے تھے لیکن ان کو مراعات ملتی تھی اس سے، اور پھر آہستہ آہستہ کچھ تعلیم یافتہ بھی پیدا ہو گئے، اور کچھ وہ بھی تاجر بھی پیدا ہوتے گئے، اور جو تاجر جو ہے نا ان کو یہ جو کسٹم ڈیوٹی فری جو ہے نا ان کو مراعات حاصل ہوئی تھی، اس لیے وہ گڈمٹ تھے کہ تجارت کیا ہے اور کیا نام ہے اسمگلنگ کیا ہے، اس کے درمیان وہ سرحد قبائلی علاقے میں نہیں تھا۔ اور افغانستان جو ابھی تک بھی افغانستان قبائلی علاقہ میں وہ ہے، مصروف ہے، کیونکہ افغانستان میں ایک وزارت ہے اس لحاظ سے جو داؤد خان کے وقت میں بنی ہے۔ داؤد خان نے جب وزیر اعظم تھا بنائی ہے، جس کو جب داؤد خان جب صدر بن گیا 1973 میں تو اس کو وزارت کا شکل دے دیا۔ وہ ہے وزارت اقوام و قبائل، اقوام اور سرحدات۔ وہ ابھی تک بھی ایکٹیو ہے، کیونکہ وہاں پہ جو فاٹا کے ایریا کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلق ہے۔ تو افغانستان تو فاٹا میں یہ مرجر کے خلاف جو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، لوگ تو کہتے ہیں کہ مرجر وہ ہے، غلط ہوا ہے۔ مرجر جو پہلے ہونا چاہتا تھا وہ بہت دیر میں اس کو وہ کیا، مرجر کیا، کیونکہ افغانستان کے لوگ، پاٹا کے لوگ تو ہماری طرح لوگ ہیں، پشتو بولتے ہیں اور پشتو ہمارے شہروں میں رہتے ہیں، اور ہمارا آنا جانا ہوتا ہے، اور ان کا آنا جانا سیٹل ایریا میں ہوتا ہے۔ ان کو آئین کے روزے ان کو آئین کا حصہ بنانا چاہیے تھا، جو آئین وہ بناتے تھے لیکن اس آئین پہ وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ پہلی مرتبہ 4 سال پہلے ان کو مرج کیا اور اس کو وہ کیا، لیکن یہ جو آپ کی بات ہے کہ کیوں لوگ تک یہ نہیں پہنچتی، اس لیے نہیں پہنچتی کہ ریزسٹنس ہے وہاں پہ، اور وہ ریزسٹنس کون ہے؟ وہی جو قبائلیت سے فائدہ اٹھاتے تھے، قبائلی سے سٹیک ہولڈر فائدہ اٹھاتے تھے، قبائلی سے عام قبائلی فائدہ نہیں اٹھاتا تھا۔ عام قبائلی اب بھی محروم ہے، پہلے بھی محروم تھا۔ وہ جو سٹیک ہولڈر تھے وہ ملک تھے، پرانے ملک تھے، وہ جو تعلیم یافتہ تھے لیکن رہتے تھے شہروں میں، اور مراعات لیتے اپنے قبیلے کے نام پہ، رہتے تو پاکستان کے شہروں میں۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ جو ٹرائبل کم اسمگلر، جو
اب جو بھی کہیں جو وہ ڈیوٹی فری پیسوں سے جو وہاں پہ وہی چیزیں وہ لے آتے تھے جو کھپت نہیں ہوتی تھی ان کے قبائلی علاقوں میں. تو یہ اور پھر اس کے ساتھ افغانستان کا بھی ایک وہ رہا تھا کہ وہ بھی ریزسٹ کرتے رہے ہیں اور اب بھی کرتے ہیں. اب بھی وہ خوش نہیں ہے افغانستان کے اس کو مرج کیا ہے. پھر پاکستان میں یہ ہے کہ پاکستان میں بیوروکریسی جو ہے سول بیوروکریسی بہت کمزور ہے. رفتہ رفتہ ہمارے سارے ادارے جو پہلے بہت مضبوط ہوا کرتے تھے اب وہ ادارے بڑھ گئے ہیں لیکن کمزور ہو گئے ہیں. وہ بھی ایک یکجان یک قالب نہیں ہے, وہ بھی مزدور ہے. اور پھر یہ پیغام جو ہے قبائلی علاقوں کا وہ صحیح طور سے نہیں پہنچا سکتے قبائلیوں کو. اور اس میں یہ ہے کہ ایک ریزسٹ اس میں ایک ایڈڈ وہ جو سب سے بڑا فیکٹر رہا ہے اور اب بھی میرے کچھ حد تک ہے وہ ہے ٹیررزم کا. اور یہ پاکستان نے جو امریکہ کے ساتھ مل کے جو افغانستان میں کیا تو اس کا وہ ہے کہ قبائل پہ ڈائریکٹ اثر پڑ گیا. اور قبائل چونکہ تھے قبائل میں وہ وہاں ٹرین بھی ہوئے. وہاں پہ قبائلی علاقوں میں بہت سے لوگ جو ہے نا وہ طالبان میں بھی تھے, داعش میں تھے اور اب بھی داعش میں ہیں اور وہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے. تو پاکستان جو کچھ کر رہا ہے اگرچہ وہ ٹیررزم کمزور ہو گیا ہے, اگرچہ راستے کھل گئے ہیں, لیکن دو باتیں ہیں کہ وہ قبائلی جو ڈسلوکیٹ ہو گئے جنگ کی وجہ سے وہ ابھی تک پوری طرح اپنے گھروں میں پوری طرح نہیں چلے گئے ہیں. اور دوسری بات ہے وہ چونکہ قبائلی زندگی سے نکل آئے ہیں تو وہ جو مراعات جو قبائلی علاقے میں نہیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں انہوں نے وہ دیکھی کہ بھائی یہ سیٹل ایریا میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں ملتی تھی. اس لیے بہت سے قبائلی عادی ہو گئے ہیں زندگی سے, وہ واپس جانا نہیں چاہتے. بہت سے قبائلی میں نے دیکھے جس طرح افغانستان کے لوگ ہیں نہیں جانا چاہتے کیونکہ اپنے گاؤں دروں سے آئے ہیں, یہاں پہ شہری بن گئے, اربنائز ہو گئے. وہ اربنائز زندگی سے اور وہ جو واپس گئے افغانستان وہ بھی اربنائز زندگی سے کے خوگر ہو گئے. وہ بھی اپنے گاؤں میں نہیں جاتے, وہ بھی شہروں میں بستے ہیں. یہ ایک سوشل موبلائزیشن جو ہوا ہے, یہ سوشل مسئلہ ہے. اس سوشل مسئلے کو وہ دیکھنا پڑے گا, اس کو ریسرچ کرنا پڑے گا. اس میں یہ ہے کہ ہم اپنا پیغام جو ہے جو ڈیولپمنٹ ہوئے بعض اب مرجر کے جو انتخابات ہو گئے مرجر کے بعد جو ان کو نمائندگی مل گئی ہے مرجر کے بعد وہ میرے خیال میں پوری طرح نہیں پہنچا پاتے ہم. وہ اس کو پہنچانے کے لیے یہ سول ایڈمنسٹریشن اور ملٹری ایڈمنسٹریشن کا کام ہے کہ وہ پیغام پہنچائے, اور اس ساتھ ساتھ پارٹیوں کا بھی ان میں بڑا حصہ ہے کہ وہ چاہے. لیکن یہ ہے کہ پارٹیاں جو ہے نا وہ ان کی ٹیکٹکس دن بدن بدلتی رہتی ہے, کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف. وہ کنسسٹنٹ نہیں ہوتے کیونکہ ان کو اپنے ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اپنے فالوور کی ضرورت ہے. وہ فالوور غلط راستے پہ بھی ڈال سکتے ہیں. اس لیے جو جنگیں گزری ہیں قبائلی علاقوں میں اس کا اثر بہت منفی ہوا ہے بہت سے لوگوں پہ, اور اس منفی اثر سے بہت سے نوجوان متاثر ہوئے ہیں, وہ نکل آئے ہیں, وہ پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی مرکزی حکومت کے خلاف اور پاکستان کی اداروں کے خلاف وہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں, اور وہ غلط کر رہے ہیں. کیونکہ وہ میں نے کہا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ قبائل کسی منظم حکومت کے ماتحت آئے ہیں, وہ خوگر نہیں ہوئے ہیں. اس لیے انہوں نے وہ بنائے ہیں کہ بھئی یہ کس طرح آزادی ہے اور یہ وہ ہے. ان کو آزادی یہ ہے کہ ان کو ٹیکس مت دو, یہ آزادی ہونی چاہیے, وہ بل مت دو, یہ بھی آزادی ہونی چاہیے, سمگلنگ کرو, یہ بھی آزادی ہونی چاہیے. یعنی حکومت ان کو دے لیکن حکومت کو اور نہ اس سے پوچھ اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو, رسپانسبلٹی بھی نہ ہو ان کا, تو وہ تو نہیں چل سکتا. دنیا میں جو وہ کہتے ہیں وداؤٹ ٹیکسیشن دیر از نو ریپرزنٹیشن. تو ٹیکسیشن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹیکسیشن اور بل مل نہیں دیں گے, لیکن یہ کہ ہمیں ساری چیزیں ہمیں ہونی چاہیے, یہ غلط ہے. یہ ہمارے وہ جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں یہ کام
وہ جو مور دین شیکر ہیں وہ سمجھتے نہیں ہے کہ اس طرح اپنے پیغام کو نرم لہجے میں پہنچائے کہ بھائی یہ جو سینکڑوں سال سے قبائلی علاقہ اس طرح آزاد رہا ہے یہ اب نہیں رہے گا، ان کی ریسپانسبلٹیز بھی ہوں گی، ان کی وہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ اب بھی جو ہے نا سپریم کورٹ میں مرجر کے خلاف ان کا پٹیشن پڑا ہے، وہ ابھی تک سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا، اور انہوں نے یہ جو مرجر کا 25th آرٹیکل جو 25th وہ ہے امینڈمنٹ ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں مرجر کی، اس کے خلاف انہوں نے وہ زیادہ اسٹیک ہولڈر جو ہے نا ملک بھی ہیں اور یہ جو اسٹیک ہولڈر وہ کرتے تھے جو دونوں طرف سے لیتے تھے، اس میں ایسے لوگ تھے افغانستان سے بھی لیتے تھے یہاں سے بھی لیتے تھے، وہ سلسلہ اب ختم ہوا تو اس لیے وہ ریزسٹ کرتے ہیں، اور وہ ریزسٹ کرتے ہیں تو وہ منفی ریزسٹنس کرتے ہیں، یعنی اگر وہ ریزسٹ کرے کہ بھائی فلاں اسکول نہیں ہے اسکول ہونے چاہیے، سڑک نہیں ہے سڑک ہونی چاہیے، اگر ریزسٹ کرے کہ بھائی انڈسٹری نہیں انڈسٹری ہونی چاہیے، اگر ریزسٹ کرے کہ ہمیں جنگلات ہونی چاہیے، اس میں ہمارا پروڈیوس جو ہے نا اس کے لیے اچھی مارکیٹ ہونی چاہیے، تو وہ پھر سب لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، سب لوگ ان کو وہ کریں، مطلب ہے کہ ان کو سپورٹ کریں گے، ہم سب ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اگر ان کے لیے میرے خیال میں قبائلی علاقوں میں جو انیکسیسیبلٹی ہے وہ ختم ہونی چاہیے، قبائلی علاقوں میں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، انفراسٹرکچر ڈیولپ ہونا چاہیے، انڈسٹری ڈیولپ ہونی چاہیے، ہاں، اور یہ نوجوان کے لیے یہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ جو ہے نا ان نوجوانوں سے کوآپریٹو بنائیں کہ ان کو ایک فیملی 2 فیملی 4 فیملی نہیں کر سکتے لیکن کئی نوجوان مل کے کوئی انڈسٹری اسٹیبلش کر سکتے ہیں جن کو انٹرسٹ فری وہ ہونے چاہیے، ایک مدد دینی چاہیے، تب جا کے جو ہے نا قبائلی علاقوں میں کے لیے ایک خاص میرے خیال میں ایک خاص فنڈ رکنا چاہیے کہ وہ نوجوانوں کو کس طرح مصروف کرے اس میں، تو وہ ایجوکیشن کو لے کر جو جابس کریشن دے کے ان کی زراعت کو ترقی دے کر یہ سارا ہوا ہے۔ اچھا وہ آپ نے ایک اور سوال اس میں تھا کیا یہ کہ اس پیش رفت کے بارے میں انہیں آگاہی دینا کتنا ضروری؟ تو وہ آگاہی تو یہ آپ کو زیادہ تر عملی اقدامات سے دینے پڑیں گے، اور عملی اقدامات کے ذریعے سے کے ساتھ ساتھ آپ کو صحیح طور پر پازیٹیو پروپیگنڈا کرنا چاہیے، اور یہ جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہے جو باقیات ہیں قبائلیت کے اس باقیات کے خلاف لڑنا چاہیے۔